بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میں محمد حامد علی اپنے چوتھے آن لائن لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے نظم کا مطالعہ کیا تھا اور نظم تھی حمد، اور آج بھی ہم نظم کے بارے میں ہی پڑھیں گے، اور وہ ہے نعت۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مخصوص ہے، اور نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے مخصوص ہے۔ تو آج ہم نعت کے بارے میں پڑھیں گے، نعت کی صنف کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ بہت ہی نازک کام ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرنا ہے۔ یہ تو وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس لیے نعت اور حمد میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ شعر کہنا کیا ہے، کیسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ اس میں قافیہ ہے، ردیف ہے، ان کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ اب آپ اس پہ ذرا غور کریں، اس میں ہے پہلے مصرعے میں سنایا، اور دوسرے مصرعے میں ہے دکھایا۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جو الفاظ ملتے جلتے ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، سنایا اور دکھایا یہ دونوں ہم قافیہ الفاظ ہیں، اس لیے انہیں ہم قافیہ کہیں گے، اور قافیہ یہاں پہ آخر میں آیا ہے۔ ردیف قافیہ کے آخر میں آتی ہے، یہاں ردیف نہیں ہے، دکھایا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جہاں پہ ردیف نہ ہو اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے، دوسرے، چوتھے، چھٹے، آٹھویں، 10ویں، 12ویں اور 14ویں، 16ویں مصرعے میں قافیہ آیا ہے، اور اس کے بعد ردیف نہیں ہے۔ تو ردیف قافیے کے بعد آنے والے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو بار بار ایک جیسے الفاظ آتے ہیں۔ نعت کا عنوان دیا ہوا ہے، اس لیے اسے ہم
نظم کہیں گے. اگر اس کا عنوان نہ ہوتا تو پھر ہم اسے غزل کہتے، کیونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا اور نظم کا عنوان ہوتا ہے. اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے مطلب دیکھتے ہیں. سب سے پہلے عقبہ. عقبہ آخرت کو کہتے ہیں، وہ جہان جہاں مرنے کے بعد سب نے جانا ہے، اس کو عقبہ کہتے ہیں. بزم جہاں، بزم محفل کو کہتے ہیں اور جہاں دنیا کو کہتے ہیں. بزم جہاں کا مطلب دنیا کی محفل. شم ہدایت. شم ہدایت، شم آپ کو معلوم ہے کہ موم بتی کو کہتے ہیں، اور ہدایت، ہدایت سیدھا رستہ. اہدنا الصراط المستقیم آپ نے پڑھا ہوگا کہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ، ہدایت والا رستہ، اس کی طرف ہدایت دے دے. آپ کو معلوم ہے کہ جب بجلی نہیں تھی تو موم بتی کی روشنی میں عموماً رستہ تلاش کرتے تھے. شمع ہدایت کا مطلب جو ہمیں ہدایت کی طرف رستہ لے کے جاتا ہے. غافل، غفلت میں پڑا ہوا. توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، کوئی اور خدا نہیں ہے. یہ سبھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ہمیں اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اشعار کی طرف. شعر نمبر 1. ہم نے شاعر کے بارے میں پڑھا کہ ان کا نام میشر رسول دگری ہے. یہ ان کا کلمی نام ہے جس کو پین نیم بھی کہتے ہیں. ان کا اصل نام میاں نثار احمد تھا. ان کے والد کا نام میاں الہی بخش تھا. یہ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے. 29 مارچ 1916 عیسوی میں کوئٹہ بلوچستان میں پیدا ہوئے تھے اور 5 دسمبر 1984 عیسوی کو کوئٹہ میں ہی وفات پا گئے تھے. آج ہم اس نظم کے پہلے 4 اشعار پڑھیں گے. سب سے پہلے پڑھتا ہوں نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. اس شعر میں دیکھیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اس نبی کی نعت پڑھنے لگے ہیں، اس نبی کی نعت کہنے لگے ہیں جس نے دنیا کو حق کا پیغام سنایا، جس نے دنیا کو سچ کے بارے میں بتایا کہ سچ کیا ہے. آپ نے کلمے کے بارے میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ. تو پہلے ساری امتیں کلمہ پڑھتی تھیں. اپنے اپنے نبی جو اس وقت کے رسول تھے ان کے ساتھ نام لگتے تھے. تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رسول بنا کے بھیجا گیا۔ رسول انہیں کہتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 4 کتابوں کے بارے میں، تو 4 رسولوں پر نازل کی گئیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک یا قرآن مجید۔ یہ 4 کتابیں مختلف انبیاء کرام پر نازل کی گئی ہیں، انہی کو رسول کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 1,24,000 پیغمبر یا نبی آئے ہیں، 4 رسول ہیں، باقی پیغمبر یا انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو رسول ہیں وہ پیغمبر یا انبیاء میں شمار نہیں ہوتے، وہ پیغمبر اور انبیاء میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور رسول اس لیے کہ ان پر علیحدہ علیحدہ کتب نازل ہوئی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغام حق کیا سنایا۔ پیغام حق یہ سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ انسانیت کا رستہ کیا ہے؟ عزیز طلبہ، یہ وہ رستہ ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرنے کا پتہ دیتا ہے۔ آپ نے 2 چیزوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ پیغام حق حقوق اللہ ہے اور انسانیت کا رستہ حقوق العباد ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ایسی حرکتیں کریں جو انسانوں سے ہمیں علیحدہ کر دیں تو وہ انسانیت کا رستہ نہیں ہے۔ انسانیت کا رستہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیں، ہم قانون کی پابندی کریں، بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اپنائیں، اور یہی رستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، ان کی قدر کریں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے شعر میں پیغام حق اور انسانیت کا رستہ بتانے کا مطلب کیا تھا۔ اس کا مطلب سچائی کا پیغام جو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام ہے، اور انسانیت کا رستہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا۔ امید ہے کہ پہلے شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دوسرے شعر کو دیکھتے ہیں۔ ملتے جلتے اشعار ہیں اور ان کی تشریح بھی ملتی جلتی ہوگی، کیونکہ حمد میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی تھی اور مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھا جا رہا تھا۔ اسی طرح نعت میں بھی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جس میں ان کی ذات کے بارے میں اور ان کی صفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو تشریح کے لیے الفاظ آپ کے پاس ہیں، ووکیبلری آپ کے پاس ہے، صرف ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے ان کو جوڑ دینا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد اتنا کچھ ہوتا دیکھتے ہیں اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ پہلے میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا عقبہ کا، ذہن پہ زور دیں جی۔ عقبہ آخرت کو کہتے ہیں۔ دنیا اور عقبہ ایک دوسرے کے متضاد بھی ہیں، یعنی الٹ ہیں۔ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور عقبہ جس میں ہم نے مرنے کے بعد جانا ہے۔ موت کے بعد تو سب نے جانا ہے۔ تو دنیا سنوارنے اور دنیا کو صحیح کرنے کے سب طریقے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا کہ آپ نے دنیا کو کیسے سنوارنا ہے اور آخرت کو کیسے سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ اے میرے رب میری دنیا سنوار دے، مجھے دنیا میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری آخرت بھی سنوار دے، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے دنیا مانگتا ہے میں اس کو دنیا دیتا ہوں، جو مجھ سے آخرت مانگتا ہے میں اسے آخرت دے دیتا ہوں، اور جو مجھ سے دونوں مانگتا ہے میں اس کو دونوں دے دیتا ہوں۔ تو جب بھی دعا کرو تو یہی دعا کرو کہ یا اللہ میری دنیا بھی سنوار دے اور میری آخرت بھی سنوار دے۔ تو اس طرح دنیا میں بھی بھلائی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ ہم عمل کر کے اپنی دنیا کو سنوار سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیے پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، تو یہ ایسے اعمال ہیں جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اسی کو حقوق اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بندے پر اللہ کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بندے پر بندے کے جو حقوق ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ آج ہم دوسرے رستے یعنی حقوق العباد سے نظریں چرا رہے ہیں، اس رستے کو بھول گئے ہیں۔ خالق کو منانے کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں لیکن مخلوق کو ناراض کر رہے ہیں، مخلوق کے حقوق پورے نہیں کر رہے۔ جب کوئی بندہ کسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اگر وہ اس سے معافی نہ مانگے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ جس وقت تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی کہتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اے میرے بندے اگر تجھے تنگ کیا گیا ہے،
ستایا گیا ہے تو پھر جس وقت تک تو معاف نہیں کرے گا میں بھی اس بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں ہم چغلی کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو اب کون ہے جو مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم دوسروں کی چغلی کھاتے ہیں اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی ہم معافی بھی نہیں مانگتے، کیونکہ جس کی ہم چغلی کھائیں گے اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ میری چغلی کھائی جا رہی ہے، وہ تو معاف بھی نہیں کرے گا۔ جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری چغلی کھائی تھی تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ تو آج ہم اس گناہ میں بری طرح مبتلا ہیں، لہذا ہمیں ان کے بارے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور عمل بھی کریں، اللہ کے حقوق بھی پورے کریں اور بندوں کے حقوق بھی پورے کریں۔ روزانہ سب سے معافی مانگ کے اور سب کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ اس شعر کی تشریح بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزم جہاں میں، لیکن آخر میں سب سے آیا۔ جی بیٹا، اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے۔ پہلے میں آپ کو حدیث قدسی کا بھی بتا دوں۔ حدیث بات کو کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو، اور قدس فرشتے کو کہتے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام۔ تو حدیث قدسی ایسی حدیث جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہو، جو قرآن پاک میں بھی نہ ہو اور اس کا مفہوم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ نور، اس کا مطلب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ نے پیدا کیا، اور اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ دنیا بھی پیدا نہ کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب روحوں کو اکٹھا کر کے یہ پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس وقت سے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن دنیا کی محفل میں آپ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، یعنی آپ کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا گیا۔ تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی دعا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی،
وہ قیامت سے پہلے آپ کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ نے معراج کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے اس وقت آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی، یعنی سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی سورہ اسراء میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ کا نور سب سے پہلے بنایا گیا اور دنیا میں آپ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے یا کوئی رنج دیتا ہے یا آپ کو رنجیدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو اور نہ ان کو نام لے کے پکارو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جان بھی نہ پائیں اور آپ کے اعمال غارت کر دیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی۔ لوگ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اونچی آواز میں بلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کی، ان کو خبردار کیا کہ میرے نبی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ امید ہے کہ آپ ان اشعار کی تشریح بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ شمع ہدایت کے بارے میں پہلے بتایا۔ شم موم بتی کو کہتے ہیں اور ہدایت سیدھا رستہ ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے، جو تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موڑ پہ ہدایت کی شمعیں جلائیں۔ بچوں، ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، یعنی جب آپ کی بعثت ہوئی، اس وقت عرب کے حالات کیا تھے؟ عرب میں جاہلیت تھی، لوگ لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے، فساد کرتے تھے، برائیاں عروج پہ تھیں، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے غار حرا میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب آپ پہ وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا تو یہی پیغام دیا کہ ایک خدا کو مانو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں کفار مکہ بھی آپ کی تعریف کرتے تھے، جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے۔ تو آپ نے ہر موڑ پر شمع ہدایت جلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے اور آپ ان کو محفوظ رکھتے تھے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ چھوڑا تھا، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات ایسی تھی جس میں مجھے کوئی خوف نہیں تھا، یعنی ہر روز مرنے کا خوف ہوتا تھا، لیکن اس رات مجھے مرنے کا خوف اس لیے نہیں تھا کہ میں نے صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو آپ امانتیں لوٹا کے واپس گئے تھے۔ جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ پہلی نظم میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں کیا معلوم کہ سیدھا رستہ کیا ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم تک یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے، کیونکہ قرآن پاک آپ پہ ہی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال تک نازل ہوتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تفسیر بتائی ہے، اس کی تشریح کر کے بتایا ہے کہ کون سا رستہ سیدھا ہے اور کون سا رستہ غلط ہے، کون سا خیر کا رستہ ہے، کون سا شر کا رستہ ہے۔ خیر بھلائی والا رستہ ہے، اچھا رستہ ہے، اور شر برائی والا ہے، برا رستہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں رستوں کی نشاندہی کر دی کہ ہم نے کون سا رستہ اپنانا ہے۔ برے رستے سے بچنے کی تلقین کی ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے جو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور سیدھے رستے کی طرف چلنے کی تلقین کی ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو غصہ ہوا، اور جو گمراہ ہیں، جو ظالین میں سے ہیں، ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا، بلکہ اپنے انبیاء، صحابہ اور اولیاء اللہ کا رستہ دکھا۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نعت کے 4 اشعار کی تشریح کی تھی، امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ کر اپنے الفاظ میں لکھ لی ہوگی۔ آج ہم بقیہ 4 اشعار پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے میں اشعار پڑھتا ہوں، آپ نے لہجے پہ غور کرنا ہے، تلفظ دیکھنا ہے۔ ہر آدمی پہ کھولا
محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے نظم ملاحظہ فرمائی، اس کے مشکل الفاظ کے مطلب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شعلے بھڑکنا، شعلہ آگ کا شعلہ، آگ کے انگارے جلنا، آگ لگنا۔ دوسرا ہے کفر و شر، کفر انکار کرنے کو کہتے ہیں اور شر برائی کو کہتے ہیں۔ کفر و شر کا مطلب ہوگا اللہ کا انکار کرنا اور برائیوں میں مبتلا ہونا۔ تیسرا ہے ہر سو، سو طرف کو کہتے ہیں، ہر سو ہر طرف۔ غافل پہلے بھی ہم نے کیا تھا، غفلت میں پڑا ہوا۔ توحید یہ بھی پہلے کیا تھا، ایک اللہ کو ماننا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے توحید۔ اب ہم شعر نمبر 5 کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر ہے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ شاعر محشر رسول نگری اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کرنے والی صفات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، یعنی محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محنت ہے کیا۔ محنت ویسے تو کام کرنے کو کہتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ محنت ہے، لیکن جائز طریقے سے جو آپ کام کرتے ہیں وہ محنت کہلاتا ہے۔ اس میں شرط کیا ہے؟ جائز طریقے سے کام کیا جائے۔ کہنے کو تو چور بھی بہت محنت کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کو موقع ملتا ہے، لیکن محنت کی تعریف میں آپ یہ شامل کر لیں کہ جائز طریقے سے جو کام کیا جائے، جس میں انسان کا خون پسینہ ایک ہو جائے۔ ہم جو مزدوری کرتے ہیں، اپنے کام کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اپنے فرض کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں، یہ ہے محنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محنت کا راز بتا دیا کہ کس طرح محنت کرنی ہے۔ اپنے کام کو انتہائی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دینا ہے، اور جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ بتوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جگایا، جن کو اپنے وقت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہمیں محنت کرنے کے طریقے بتائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود سر انجام دیتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ تھے، جو کام چور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح کی اور بتایا کہ محنت ہے کیا۔
हाली ने अपने एक शेर में मेहनत की तारीफ जो की है उससे आप देखें, अंदाज़ा लगाएं। फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से बढ़कर इंसानों का मकाम बनाया है। हमें उस मकाम तक पहुंचने के लिए शदीद मेहनत करनी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मेहनत के बलबूते पे फरिश्तों से बढ़कर मकाम पा चुके हैं। जहाँ पर फरिश्ते भी नहीं जा सकते वहाँ तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हुए हैं। मेरी मुराद वाक़या मेराज की तरफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर गए तो सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी जवाब दे दिया कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो ये मकाम अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया कि वो फरिश्ते से भी आला मकाम और दर्जे तक जा सकता है, और ये मेहनत से ही जा सकता है। उम्मीद है कि इस शेर की समझ आ गई होगी। छठा शेर है, शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। इसमें शायर कहते हैं कि दौरे जाहिलियत यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर, उसमें अरब के हालात क्या थे। हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थी। लोग लड़ाइयां झगड़े करते थे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और ये लड़ाइयां 100 साल तक जारी रहती थी। छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती थी। अरब सहराई इलाका है, जहाँ पर थोड़ा सा सब्ज़ा नज़र आता था तो लोग वहीं पर डेरा जमा लेते थे। जहाँ पर पानी नज़र आता था वहीं पर बसेरा कर लेते थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दसे हाली में इसकी यूँ अक्कासी की है, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, लबेजू कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। आपने मुलाजा फरमाया किस तरह झगड़ा करते थे, छोटी छोटी बातों पे उनका हाल बुरा हो जाता था। कहीं तो किसी का घोड़ा आगे बढ़ जाता था तो उसको कमज़ोर समझ के दबा दिया जाता था कि तुम मुझसे आगे क्यों निकले। जो कोई पानी वाली जगह पे जाके डेरा जमाता था, ताकतवर आके उसको उठा देता था, ये मेरी मिल्कियत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तस्वुर था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसान को कुफ्र और दीगर बुराइयों से बचाया, लोगों को गुलामों को उनके हुकूक बताए, आका को उनके हुकूक और फ़राइज़ से आगाह किया, औरतों के हुकूक मुतय्यन किए। इससे पहले औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता था, ख़ास तौर पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर लड़कियों की कदर बताई कि वो क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसका मफहूम ये है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 2 लड़कियों की परवरिश और देखभाल की और वो और मैं जन्नत में इस तरह इकट्ठे दाखिल होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। ये इरशाद फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा फरमाया। अब मैं इशारा करके बता तो नहीं सकता, दोनों उंगलियां खोल के आपने इशारा फरमाया।
کہ اس طرح میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کو ان کی اہمیت یاد دلائی اور بتایا کہ یہ بھی معاشرے کا اہم رکن ہیں، ان کو بھی عزت دو، ان کی بھی قدر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کے خلاف نہیں جانا۔ اس شعر کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جگایا ہے۔ اب ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی یاد دلانے کے لیے تشریف لائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گویا اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ امید ہے کہ اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ اس سے نوٹ کر لیں، پھر ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اس کا مفہوم اور واضح کر دوں گا۔ شعر نمبر 7۔ پھیلیں جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ اس میں بھی دیکھیں توحید کی بات ہے، اور اس سے پہلے شعر میں بھی میں نے توحید کے بارے میں ہی بتایا تھا، کلمے کے بارے میں بتایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح پوری دنیا میں اس نے پھیل کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ محمد علی جوہر ایک شاعر ہیں جو تحریک پاکستان میں بھی کافی اہم نام رکھتے ہیں۔ ان کا ایک قطعہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے، اے شافع محشر جو کرے تو نہ شفاعت، اے شافع محشر جو کرے تو نہ شفاعت، پھر کون وہاں تیرے سوا میرے لیے ہے۔ کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حشر کے دن کہہ دے کہ یہ بندہ دنیا سے میرے لیے خفا تھا، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محشر کے دن شفاعت کرنے والے ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں، اگر آپ نے اس دن ہماری سفارش نہ کی تو پھر ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، پھر کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو اس شعر میں توحید کی شعائیں پھیلنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی دنیا میں ہر طرف صرف توحید کی شعائیں پھیل گئیں۔ کیسے پھیل گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اس کے ذریعے سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک پیغام دینے لگا ہوں۔
کیا آپ اس پر عمل کرو گے؟ تو تمام کفار مکہ نے کہا کہ آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے، لہذا ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن چھپا ہوا ہے تو آپ یقین کر لو گے؟ تو کفار مکہ نے پھر کہا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے ہم یقین کر لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن اس پہاڑی کے پیچھے چھپا ہے جسے شیطان کہتے ہیں، اس لیے آپ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے سرداروں نے نازیبا الفاظ میں کہا جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا، ہمارا وقت ضائع کیا۔ ویسے تو آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن اسی بات پر تو ہمارا آپ سے اختلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو اور خود کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، یہی بات ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کے بعد آپ جو کچھ کہیں گے وہ ہم تسلیم کریں گے۔ لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ بالکل صحیح فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق اور مغرب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام پھیل گیا۔ بہت جلد آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں نے سینکڑوں سال دنیا پر حکومت کی، اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں نے بہت سی فتوحات کی اور دنیا کے اکثر بر اعظموں تک پھیل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہی فرمایا کہ کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اقرار کیا، جی ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر 3 دفعہ آپ نے یہی سوال کیا، سب نے یہی جواب دیا کہ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، یا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا کہ اب آپ نے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک یہ نہیں پہنچ سکا، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر جگہ آپ نے یہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو پھر تاریخ گواہ ہے مسلمان دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس میں ایک مجاہد عقبہ بن نافع کی طرف اشارہ ہے جس نے اپنا گھوڑا بحر ظلمات یعنی بحر اوقیانوس میں ڈال کے کہا تھا کہ یا اللہ اس سے آگے تیری زمین ختم ہو گئی ہے، اگر اس سے آگے بھی زمین ہوتی تو ہم تیرا پیغام پہنچاتے چلے جاتے۔ تو علامہ اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح اسلام کا پیغام پہنچایا، صحراؤں، جنگلوں اور سمندروں میں، اور جب سمندری علاقہ آ گیا تو پھر گھوڑے اس میں دوڑا کے کہا یا اللہ آگے تیری زمین ختم ہوگی، وگرنہ ہم تیرا پیغام پہنچاتے ہوئے اس سے آگے بڑھتے چلے جاتے۔ امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 8 کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 8 میں کیا کہا گیا ہے؟ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر،
भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। शायर कह रहे हैं कि दुनिया अपने खालिक यानी खुदा को भूली हुई थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अपने खुदा यानी खालिक के दर पे आके झुका दिया। आपको मालूम है कि खाना काबा तक को दुनिया भूली हुई थी, जो अल्लाह का घर है। इसमें 360 बुत रखे हुए थे। आपने आकर उन्हें पाश पाश किया, उनके टुकड़े टुकड़े किए और लोगों को कहा एक खुदा को मानो, एक अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है, अल्लाह अहद। आपने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी सुना होगा कि उनके आका हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाते थे, गरम रेत पर लटाते थे, वजन ला देते थे और कहते थे कि अल्लाह का जिक्र ना करो, अल्लाह एक है ये ना कहो। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर भी यही कहते थे, अल्लाहु अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो शायर इन वाक़यात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोग अल्लाह को भूले हुए थे, अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, बुतों की इबादत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया को बताया कि एक अल्लाह की इबादत करोगे तो आखिरत में इसका सिला भी पाओगे, आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ पे मखलूक को झुकने के लिए कहा गया है। मखलूक वहाँ जाती है, अल्लाह को सजदा करती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। आपको मालूम है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, नमाज का तोहफ़ा उस वक्त मिला था। पहले 50 नमाजें मिली थी। जब आप नीचे आसमानों पर आते गए, मुख्तलिफ अंबिया इकराम से मिलते गए, उन्होंने अपनी उम्मतों के तजर्बात से आगाह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हमारी उम्मतें तो मुख्तसर नमाज भी नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेगी। तो आप उनके कहने पर अल्लाह ताला से मुलाकात करते और अल्लाह ताला उसमें कमी कर देते, यहाँ तक कि 5 नमाजें बाकी रह गईं। फिर भी यही कहा गया कि ये भी आपकी उम्मत पर बारी होंगी, इसलिए आप फिर जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे अल्लाह का सामना करते हुए शर्म महसूस होती है, लिहाजा अब मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप 5 नमाजें पढ़ो, सवाब मैं आपको 50 का दूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह नमाजें मिली, किस तरह नमाज का तोहफ़ा मिला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह से मुलाकात का शर्फ बख्श दिया, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात है। हम 5 नमाजों में अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज होते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि कोई बंदा उसके आगे झुके और किसी के आगे ना झुके, और ना किसी के आगे झुकना चाहिए। जिनका ईमान मजबूत होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, किसी दुनियावी हुक्मरान के आगे नहीं झुकना चाहिए। बल्कि एक हदीस का मफहूम यह है कि जालिम हुक्मरान के आगे कलमा हक अदा करना बेहतरीन जहाद है। तो ये तालीमात हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं कि किसी और के आगे नहीं झुकना। हम जिस खुदा को भूले हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हमें याद दिलाया कि जिसने आपको पैदा किया है वही इस लायक है कि उसी के आगे झुका जाए
اور کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، یعنی بتوں کی پوجا چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اقبال کا ایک شعر ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، یعنی جب میں غیر کے آگے جھکا تو مجھے کلندر نے یہ کہہ کے سمجھایا کہ یہ تو تعلیمات تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی تھی کہ تو غیر کے آگے جھکے، تجھے صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور کسی کی تجھے کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب آپ نے اسے خوش خط کاپی پر اپنے الفاظ میں تحریر کر لینا ہے۔ اگلے لیکچر میں اس کی مشق کریں گے، تب تک کے لیے